अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 30 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। कि वो किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, बहुत बड़ी ख़बर के बारे में पूछते हैं। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज से होता है, मिनल जिन्नति वन्नास, के जिन्नों में से और इंसानों में से। पारे के आगाज़ में क़यामत के मुतल्लिक़ सवाल का तज़किरा और पारे के इख्तिताम पर जिन्नों और इंसानों का तज़किरा हमारे लिए पैगाम रखता है कि क़यामत के मुतल्लिक़ा सवाल करने वाले भी जिन और इंसान हैं, जबकि रोज़े क़यामत जवाबदेह भी जिन और इंसान हैं। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि क़यामत के मुताल्लिक़ किस किस अंदाज़ से मंजरकशी की गई है और उसकी होलनाकियों से बचने के लिए इस पारे में हमें कौन सी रहनुमाई मुहैया की गई है। क़यामत के मनाज़िर को अल्लाह ताला ने इस पारे में दो अल्फाज के साथ बड़ी शद्दोमत के साथ बयान किया है। कहीं अल्लाह ताला ने लफ्ज़ यौम का इस्तेमाल किया है कि उस दिन, और कहीं अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इज़ा का इस्तेमाल किया है कि जब। पहले हम लफ्ज़ यौम के इस्तेमाल के साथ जो अल्लाह ताला ने क़यामत की होलनाकियाँ बयान की हैं उनका जायज़ा लेते हैं, और फिर लफ्ज़ इज़ा के साथ जो बयान किया है उसको देखेंगे। लफ्ज़ यौम के साथ जो होलनाकियाँ बयान हुई हैं, सूरह नबा की आयत नंबर 18, 19 और 20 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा, फ़तअतूना अफ़वाजा, तो तुम फ़ौज दर फ़ौज चले आओगे। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा वसुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, आसमान खोल दिया जाएगा, फिर उसमें दरवाज़े हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे, बस वो सराब हो जाएंगे। सूरह नबा की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने कुछ इस अंदाज से बयान फरमाया, यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदा, कि इंसान देखेगा कि उसके हाथों ने आगे क्या भेजा है। व यक़ूलुल काफ़िरु, और काफिर ये कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि मैं मट्टी हो जाता। और सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 35 और 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान को याद आ जाएगा वो मेहनत करता रहा। व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और जहन्नम देखने वालों के सामने ज़ाहिर कर दी जाएगी। और सूरह अबस की आयत नंबर 34 से लेकर 37 तक अल्लाह ताला ने इस अंदाज से मंजरकशी की, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, कि उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबी, अपनी वालिदा से और अपने वालिद से भागेगा। व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी से और अपनी औलाद से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, उस दिन हर इंसान का मामला उसे लेकर बैठा होगा, वो अपने मामले में परेशान होगा। और सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 6 में इस अंदाज से बयान किया, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, कि जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम तुबलस सराइर फ़मा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, जिस दिन पोशीदा बातों की जांच पड़ताल होगी, क़ुव्वत वाला और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और जिस दिन सारे राज खुल जाएंगे। इस दुनिया में इंसान अपने सीने में पता नहीं कितने राज छुपाए बैठा होता है, लेकिन उस दिन अल्लाह ताला वो सारे राज जो हैं वो ज़ाहिर कर देंगे। और फिर सूरह फजर की आयत नंबर 23 और 24 में इस अंदाज से क़यामत की होलनाकियों का तज़किरा फरमाया, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, कि उस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा, लेकिन फिर क्या फ़ायदा है उस नसीहत का। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, और कहेगा काश मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेज देता। और सूरह ज़िलज़ाल की आयत नंबर 4 में इस अंदाज से मंजरकशी की, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपनी ख़बरें बता देगी। ज़मीन जो कुछ इंसान उस पर जुर्म करता रहा, गुनाह करता रहा, नेकियां करता रहा तो उसकी भी गवाह है ये ज़मीन, और अगर बुराइयां करता रहा तो उस पर भी गवाही देने वाली है। और सूरह क़ारिआ की आयत नंबर 4 और 5 में फरमाया, यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, जिस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे और पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंदाज से क़यामत की होलनाकियों का तज़किरा फरमाया। फिर इज़ा के साथ, इज़ा के लफ्ज़ के साथ जो बयान किया है उसमें से आप देखिए
کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز سے منظر کشی کی ہے۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک تقریباً ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ اذا کا استعمال کیا، اور پھر اسی طرح سورہ انفطار کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک بھی اللہ تعالیٰ نے اذا کے ساتھ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، اور پھر سورہ انشقاق کی آیت نمبر 1 سے 4 تک بھی اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت۔ ان تمام آیات کا چند لفظوں میں خلاصہ دیکھ کر قیامت کی ہولناکی کا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے کیا کچھ بیان کیا ہے کہ اس دن سور پھونکا جائے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، قبروں سے انسانوں کو اٹھا دیا جائے گا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، چاند رہے گا نہ ستارے رہیں گے، نہ سورج رہے گا نہ آسمان کی یہ نیلی چھت رہے گی، لوگ ہوں گے کہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح پھر رہے ہوں گے، اور کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، صرف زمین ہی اپنے راز نہیں اگلے گی بلکہ زمین کا ایک ایک راز کھل کر عیاں ہو جائے گا۔ انسان یہ چاہے گا کاش وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، کاش اس کا وجود ہی نہ ہوتا، کاش وہ نسیم منسیہ ہو جاتا۔ دنیا میں تو چاہتا نا میرا نام ہو، میرا تذکرہ ہو، میرا ذکر ہو اور میرا نام لیا جائے، لیکن قیامت والے دن جب اللہ کے عذابوں کو دیکھے گا تو کہے گا کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، میرا کوئی مقام ہی نہ ہوتا، میری کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، میرا کوئی ذکر ہی نہ ہوتا۔ لیکن اس ہولناکی سے بچنے والے کون ہیں، کون لوگ محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اس پارے میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو قیامت کی ان ہولناکیوں سے محفوظ ہونے والے ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ان ہولناکیوں سے بچ جائے گا۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے اور وہ اللہ کی نعمتوں میں ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا شخص نماز کی پابندی کرنے والا، جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ بھی ان ہولناکیوں سے بچ جائے گا۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا، فَصَلَّىٰ، اور نماز پڑھتا رہا، نماز قائم کرتا رہا، وہ ان ہولناکیوں سے بچ جائے گا۔ اور تیسرا شخص تزکیہ نفس کرنے والا، سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ خاک آلود ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا جس نے اس کو پرا گندہ کر لیا، جس نے نفس کو میلا کر لیا۔ اور چوتھا سبب ہے نیت کو خالص بنانے والا، یہ بھی وہ خوش نصیب ہے، وہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائے گا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا اور پروردگار جو بزرگ اور بلند ہے اس کی رضا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے عمل کرتا ہے۔ اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے پانچواں سبب ہے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو، سوال کرنے والے کو نہ ڈانٹیے۔ اور چھٹا عمل ہے نیکی کی تلاش میں رہنا، نیکی کے لیے کوشش کرتے رہنا۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور اسی طرح سورہ عصر میں فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو ہلاکت سے بچنے والے ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں سے ان کی حفاظت ہونے والی ہے۔ اور چھٹا عمل علم نافع کے لیے کوشش کرتے رہنا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اور یہ جو ابتدائی آیات ہیں جو سب سے پہلی وحی ہے، تو یہ مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ
آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ اور علم حاصل کرنا یہ جنت کے طرف جانے کا کتنا آسان ترین راستہ ہے۔ یہ جتنی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ یہ جنت سے جانے کے پہلے کی ہیں، اور جب بندہ جنت میں چلا گیا تو اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن جنت میں جانے کا راستہ اس بندے کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جو علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان فرما دیں اور ان ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ اور اسی طرح 8واں سبب ہے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے رہنا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کہ خبردار آپ ہرگز اس کی پیروی نہ کریں، آپ سجدہ کریں اور قرب حاصل کریں، قریب ہو جائیں۔ اور 9واں عمل شرک سے اجتناب کرنا۔ قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو شرک سے بچنا پڑے گا، شرک کی ہولناکیاں اور شرک کی جو سنگینی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اور شرک سے ہر حال میں بیزار ہونا پڑے گا۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یہ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں اور وہاں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اور 10واں عمل جو انسان کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہنا۔ سورہ فلق کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اسی طرح سورہ ناس کے شروع میں کہا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قیامت کی ہولناکیوں کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر ان سے بچنے کے لیے جو اسباب اور جو ذرائع ہیں وہ اختیار کریں، اور اللہ رب العالمین کی رضا والے کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچیں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جو ہم نے کہا، جو سنا گزشتہ پاروں میں، اس پارے میں جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔